اور پھر جب حضرت موسیٰ کا کوئی گناہگار امتی علماء بیٹھے نقل لگاتا ہے موسیٰ کی، میرا اللہ عرش بری سے کہتا ہے موسیٰ تیری نقل لگانے والا بھی مجھے پسند ہے، یہ تیری نقل لگاتا ہے، میں نے اس کو بھی قبول کر لیا تیرے دین کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی عرش بری سے آسمانوں سے زمین پر دیکھ کر کے کبھی نبی کے ظلموں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی نبی کے مسکرانے کی قسمیں کھاتا ہے، اور پھر اس محمد کا امتی جب مصلی پہ کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے راتوں کو روئے گا، تہجد پڑھ کر کے کھلے آسمان کے نیچے روئے گا اور رو کر کے کہے گا میرے اللہ سفید بالوں کے ساتھ آیا ہوں۔ مائی کہے گی اپنے سر کے سفید بال لے کر کے آئی ہوں، اولاد نے ٹھکرا دیا ہے، اولاد بھی بغاوت کر گئی، بوڑھا گناہگار ہوں، اب کوئی بھی نہیں رہا، گھر سے نکال دیا گیا، گھر والے خرچہ نہیں دیتے، کام کرنے کی سکت نہیں رہی، کپڑے بھی پھٹ گئے، اب کھانے کو بھی اچھا نہیں ملتا، اولاد بات بھی نہیں مانتی، یا اللہ کہاں جاؤں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں، یہ عشق مصطفیٰ ہے، تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، آنسوؤں کو بہانا، بادل گرجتے ہیں، بارش تیز ہو جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے، بارش تیز ہو جاتی ہے، جب بوڑھا گناہگار وہ میری ماں بہن بیٹی اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے ہو کر کے اس کا دل کھڑکے گا، آنکھوں سے آنسو بہے گے، روئے گی، یا باری تعالیٰ اب کوئی سہارا نہیں، اور یا پھر کوئی سہارا بتا جاؤں، اب کوئی بھی نہیں رہا، تیرے در پہ گناہوں کو لے کر کے آئی ہوں، گناہوں کو لے کر کے آیا ہوں، نوازنے والا تو ہے، اللہ کی قسم، اس ذات باری تعالیٰ کی قسم، تیری آنکھ سے بہنے والا آنسو تیرے دامن میں نہیں جاتا، اللہ تیری صدا کو سن لیتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ اہل حدیث ہے، راتوں کو اٹھ کر کے کھڑا تو ہو، گڑ گڑا تو صحیح، اللہ کے حضور رو تو صحیح، اور پھر دیکھ چلا تو کر، چلا تو ایک کر کے دیکھ، مصلی پہ کھڑا ہو، جاگ تو صحیح، کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو، رو تو صحیح اللہ کے حضور، اور پھر شک بھی کوئی نہیں، وہاں تو کسی کا شک نہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے اللہ کو مانتے ہیں، کسی کا بھی شک نہیں، ارے کیوں بھٹکے ہوئے جگہ پہ جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں مانتا، ذرا مانگ کر کے دیکھ وہ تجھے نوازتا کیسے ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جب تو صدقے دل کے ساتھ میرے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میں اللہ تیری گفتگو کو سنتا ہوں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین کی تہوں کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا کروٹ لیتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اس کے کروٹ لینے کی اس آواز کو میں عرش بری پہ سنتا ہوں۔ چھوٹا سا کیڑا، اس کی مثال اللہ نے اس طرح قائم کر دی، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موسیٰ نے آسا مارا پتھر کے اوپر، اللہ نے کہا پھر مار، پھر مارا، 7 پتھر ٹوٹتے ہیں، 7ویں پتھر کے اندر موسیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ چونٹی کے منہ میں سبز پتا۔ اللہ رزق دینے والا، رزق دینے والا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہماری مدد کرنے والا کون؟ اس کے سوا دوستوں کوئی در نہیں۔ کسی سے اگر توقع رکھے گا اللہ کے در کے علاوہ کسی در کی توقع رکھے گا، یاد رکھ لے تو مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے اشعار پڑھا کہ جس دھرتی کے اوپر نبی علیہ السلام کی توہین، آج تو کہتا ہے بھلا ملک نے توہین کر دی، ذرا غور تو کرنا، تو نے ایسے ایسے محبت کے اندر آ کر کے آقا کے اوپر الزامات لگا دیے، وہ بھی تو الزامات ہو گئے، اس سے بھی تو اللہ کے نبی کی توہین ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ کہتا ہے نا، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی،
اور پھر مردے سننے کی بعد نبی دنیا سے جاتا ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. جب رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام نے سوچا کہ دفنانے کا مسئلہ ہے, کہاں دفنائیں, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پہ بنائیں, اور پھر جنازہ کون پڑے گا, مسئلہ درپیش ہے. اور میرے دوست آخری بات کرتا ہوں, بڑی قیمتی بات کرتا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے. جب اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی کو یہ نہیں کہا میرا جنازہ فلاں بندہ پڑھا دے, جب اللہ کا پیارا حبیب نہیں بتا سکتا تو کوئی ولی نہیں بتا سکتا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.